اس لیے کہ اذان کے اندر سے 7 تصورات دیے جاتے ہیں، 7 تصورات اس بچے کو سنائے جاتے ہیں کہ تیرے یہ منشور کے 7 تصورات ہیں، 7 اس کی دفعات ہیں۔ سب سے پہلے تیرے مالک کی کبریائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اس کو اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی بتائی جاتی ہے کہ تو سمجھ لے تو اس وقت جتنا چھوٹا ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ساری کائنات سے بڑی ہے۔ تو کبریائی کا سبق دیا جاتا ہے۔ کبریائی کا پیغام دینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید کامل کا پیغام دیا جاتا ہے، توحید کامل کی دعوت دی جاتی ہے۔ تیری زندگی کا دوسرا منشور یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو بڑا سمجھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ سمجھ۔ تو گویا کہ دوسرا تصور اس کو دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا تصور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالرسول کا تصور دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے زندگی گزارنی کیسی ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ تجھے ہم دیں گے، اور نمونہ تجھے دے دیا ہے۔ اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، وہ جیسے چلتے ہیں ویسے چلنا ہے تو نے، جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا ہے، جیسے کھاتے ہیں ویسے تو نے کھانا ہے، جیسے پیتے ہیں ویسے تجھے پینا ہے، جیسے سوتے ہیں ویسے تجھے سونا ہے، جیسے پہنتے ہیں ویسے تجھے پہننا ہے۔ گویا کہ ان کی زندگی کی نشست و برخاست، اس کی مجلس آرائی، اس کی کردار و اخلاق کے جتنے ضابطے وہ نبی سنتوں کی شکل میں تمہیں دے گا، اس نمونہ کائنات کو دیکھ دیکھ کر عمل کرتے رہنا۔ اس لیے اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو گویا کہ یہ تیسرا منشور دیا جاتا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر نظام زندگی چلانی کیسے ہے، یہ کامیابی۔ اسے حی علی الصلاح، یہ صلاح کامیابی کا دروازہ ہے۔ اس دروازے میں سے انٹر جب تک نہیں ہوگا تو جنت کے دروازے تک پہنچ نہیں سکتا، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ گویا کہ اب کامیابی کا جو تمہیں جو راستہ بتایا جا رہا ہے، اب نماز کی طرف آیا، اب نماز کا دروازہ کھولا تو آگے کامیابی کی منزل کھڑی ہے، لہذا تم کامیابی کی منزل کی طرف بڑھ جاؤ۔ اور شروع میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ اس لیے کہا کہ انسان تیری زندگی کے اصل میں کیفیات 4 ہوں گی، 4 کیفیتوں کے اندر تو اچھا یا برا عمل کرے گا۔ ایک دن ہوگا، ایک رات ہوگا، اور ایک ظاہر ہوگا، اور تیرا ایک باطن ہوگا۔ یہ 4 تیری کیفیت ہوگی، یا تو دن میں عمل کرے گا، یا تو رات میں عمل کرے گا، یا ظاہری سب کے سامنے کو عمل کرے گا، یا چھپ کے تنہائی میں عمل کرے گا۔ ان کے علاوہ تیری کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ 4 کیفیتیں ہوگی۔ لہذا چاروں کیفیت میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا تصور تو اپنے اوپر رکھے گا تو ہدایت کے راستے پہ رہے گا۔ اگر اللہ کی بڑائی کا تصور تو نے مٹا کر یہ سمجھ لیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کی راہ پہ لگ گیا، ناکامی کی راہ پہ لگ گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے 4 مرتبہ کہا، لیکن جب آخر میں دہرایا تو 2 مرتبہ کہا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہ اب تیرے ظاہر اور باطن یہ تو تیرے ساتھ رہیں گے، تو جب مر گیا تیرا ظاہر بھی ہے، تیرا باطن بھی ہے، لیکن یہ دن رات کا جو تصور ہے، چاند سورج ستاروں کا، یہ تصور قبر میں جانے کے بعد مٹ گیا۔ اب تیرے ساتھ دن رات کے تصور کی ضرورت نہیں، اب ظاہر باطن، ظاہری جو تو نے اعمال کیے ہیں اب اس کی قیمت وہاں لگے گی، باطنی اعمال تو نے کیے ہیں اب وہاں اس کی قیمت لگے گی، جلوت میں جو تو نے خیر کی بات کی ہے اس کی قیمت لگے گی، خلوتوں میں بیٹھ کے جو تو نے خیر کی ہے اس کی اب قیمت لگے گی۔ اب دن رات کا تصور ختم ہو گیا، کیونکہ قبر میں جانے کے بعد چاند سورج ستاروں کی روشنیاں تیرے لیے اندھیرا ہیں۔ اس لیے وہاں 2 مرتبہ ریپیٹ کیا۔ تو دیکھو 7 تصور یہ پیدا ہوتے انسان کو سنا دیے گئے۔ ان 7 تصوروں کے سائے کے نیچے تیری زندگی گزرے گی تو تجھے ایمانی قوت مل جائے گی، اور ایمانی قوت کا عالم یہ ہے کہ تجھے جسمانی کامیابیاں بھی ہوگی، تجھے روحانی کامیابیاں بھی ہوگی، نہ صرف دنیا میں ہوگی بلکہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی میدان و حشر میں بھی تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔